السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات لے کر کے آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ آج صبح نماز فجر کے بعد جیسے ہی موبائل اٹھایا تو اس میں دیکھا کہ سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے عرص پاک کے موقع پر ہندوستان کی ایک عبقری شخصیت جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، حضرت علامہ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب قبلہ، ان کا ایک بیان کس کے تعلق سے؟ حضور وارث علوم تاج الشریعہ قائد ملت والدین حضرت علامہ اجد رضا خان صاحب قبلہ کے تعلق سے اشرفیہ کے اسٹیج پہ برملا وہ بہتان تراشی اور الزام لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں، جبکہ اشرفیہ کے ممبر پر اسٹیج پر حضور عزیز ملت خود تشریف فرما ہے۔ افسوس اس وجہ سے ہوا کہ حد درجے کی چاپلوسی کرتے ہوئے انہوں نے سرکار قائد ملت جانشین سرکار تاج الشریعہ کے تعلق سے بہت کچھ بول دیا بغیر تحقیق کے، بغیر حقیقت جانے۔ سیم اسٹیج پر، سیم موقع پر حضور عزیز ملت ہی کی موجودگی میں انہی کے صاحبزادے حضرت علامہ نعیم ملت مدہ ظلہ نورانی نے باقاعدہ اس کی توضیح کی ہے اور وضاحت دیا ہے کہ سرکار قائد ملت جانشین سرکار تاج الشریعہ وارث علوم تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ مدہ ظلہ نورانی کس وجہ سے نہ آ سکے، اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی ہے۔ اتنے ذمہ دار اسٹیج پر، سیم ٹائم، سیم جگہ، سیم لوگوں کی موجودگی میں مفتی عبد المنان کلیمی کو عمر کے اس پڑاؤ میں کیا سوجھا کہ انہوں نے حضور قائد ملت کو لے کر کے اس طرح کا بیان دے دیا؟ سوچنا چاہیے۔ اہل سنت پہلے ہی سے انتشار اور تفرقہ کا مکمل شکار ہے۔ اشرفیہ جیسے اسٹیج پر آپ اس طرح کی باتیں کر گئے اس ذات کے بارے میں کہ جس سے مرکز متصل ہے اور وہ مرکز سے متصل ہے، گویا کہ کہیں نہ کہیں چاپلوسی میں آپ اتنی حد تک چلے گئے کہ ایک بلند اقبال شہزادے کے تعلق سے آپ ایسی باتیں کہہ گئے، یعنی اس کا مطلب کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی، آپ کی نیت بہتر نہیں تھی، مرکز کی ساکھ، حضور قائد ملت کی ساکھ خراب کرنے کی مکمل آپ نے کوشش کی ہے۔ دونوں ویڈیوز میں اپنی اس کلپ کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں، آپ حضرات دیکھیں کہ کس طریقے سے مفتی عبد المنان کلیمی نے قائد ملت کو جو لپیٹنے کی کوشش کی ہے اور ان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اسی کے فی الفور بعد مجھے نہیں معلوم کہ سرکار نعیم ملت کا بیان پہلے ہوا یا مفتی عبد المنان کلیمی کا بیان ہوا، لیکن ہوا ایک ہی اسٹیج پر، ایک ہی رات میں۔ مفتی عبد المنان کلیمی اگر نعیم ملت کے بولنے سے پہلے بولے ہیں تو گویا کہ بغیر تحقیق کے وہ بولے ہیں، بغیر جانکاری کے وہ بولے ہیں اور چاپلوسی میں ڈوب کر کے وہ بولے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو میں کچھ جملے، کچھ کلمے ایسے ہیں جس سے چاپلوسی بالکل آیا ہے۔ ایسی عمر میں، عمر کے ایسے پڑاؤ میں آپ اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں جس سے اہل سنت والجماعت مزید انتشار کا شکار ہو جائے؟ میں نے ایک ویڈیو جب تک مفتی عبد المنان کلیمی کی پائی، میں نے اس ویڈیو کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا۔ اس سے کچھ ہمارے احباب خیر خواہی میں انہوں نے مجھے غلط سمجھا کہ شاید میں سرکار قائد ملت کا بدخواہ ہوں، کچھ بھدے کمنٹس بھی انہوں نے کیے، بدگمانی بھی ان کے ذہن میں آئی۔ میرے بھائی، میرا مقصد وہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ مفتی عبد المنان کلیمی جیسے لوگ الجامعۃ الاشرفیہ کے ممبر پر اس طریقے کی گفتگو کر کے اہل سنت والجماعت میں کہیں نہ کہیں تفرقہ اور انتشار کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے واسطے الجامعۃ الاشرفیہ جیسے مرکزی ادارے کے مرکزی اسٹیج اور ممبر پر اس طرح کی گفتگو نہ کریں، کیونکہ اشرفیہ ہو گیا، دارالعلوم علیمیہ ہو گیا، جامعہ امجدیہ ہو گیا، جامعۃ الرضا ہو گیا، یہ اس وقت اہل سنت والجماعت کے وہ مراکز ہیں کہ جہاں کی ہر بولی عوام اہل سنت کے لیے، بلکہ ہم جیسے علماء کے لیے بھی حرف آخر ہوتی ہے۔
لہٰذا اسے ذمہ دار ادارے کے اسٹیج سے اس طرح کی باتیں قطعی نہ کی جائیں۔ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب قبلہ سے اگر میری آواز آپ سب کے شیئرنگ سے اور آپ سب کے پیغام شیئر کرنے سے یہ بات وہاں تک پہنچ جائے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابرین کی صف میں آتے ہیں، آپ اللہ کے واسطے اس طرح کا بیان نہ دیں، اور آپ نے اب تک جو دے دیا ہے اس سے آپ اپنا محاسبہ کریں اور جو بھی حد لاگو ہوتی ہے اس پر عمل کریں، تاکہ اس عمر کے اس پڑاؤ میں آپ کی چھوی خراب نہ ہونے پائے، آپ کا اعتبار ہم جیسے مولویوں کی نگاہ میں کم نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اور آپسی اتحاد و اتفاق کے راستے ہموار کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ لیجئے ویڈیو سماعت کیجئے، ویڈیو اسی ویڈیو کے ساتھ منسلک ہے، دونوں ویڈیو دیکھیے گا، فیصلہ آپ خود کیجئے گا، کون صحیح کون غلط ہے، کون حق ہے کون ناحق ہے۔ آج کل علماء قصاصین کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، بات بات پر حکم لگانا، بات بات پر ہنگامہ کرنا، بات بات پر اعتراض کرنا، بات بات پر الزام تراشی کرنا، مجھے حیرت ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ کے ذہن کو میں منتشر نہیں کرنا چاہتا، دستار بندی کا حسین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے، اس لیے کہ میں زیادہ قرید نہیں کرنا چاہتا۔ قربان جائیے شہزادہ حافظ ملت مخدوم گرامی قدر عزیز ملت پر کہ آج الجامعۃ الاشرفیہ کے اس وسیع علمی صحن میں ماہرہ متحدہ کی ذات گرامی بھی تشریف فرما ہے، بلگرام شریف کی بھی ذات تشریف فرما ہے، اور حضرت قبلہ منانی میاں بھی تشریف فرما ہے، اور عزیز ملت کا دل گردہ ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے شہزادے تاج الشریعہ کو دعوت نامہ بھیج کر گزارش کی کہ آپ ہماری نگاہوں کے نور ہیں، جماعت اہل سنت کہ آپ تاج ہیں، آپ الجامعۃ الاشرفیہ آ جائیے عرس حضور حافظ ملت میں۔ نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت اسجد میاں صاحب قاضی القضات فی الہند مصروف ہوں، اس لیے کہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے، تو کوئی مثبت جواب تو آیا ہوگا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے، خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے، اور اتنی بڑی ذات جو الجامعۃ الاشرفیہ کا سربراہ اعلیٰ اور وہاں کے فرزندوں کی خدمات کا روشن اور منور اور مجلہ عکس اور جلوہ پوری دنیا میں نظر آتا ہو، یہاں سے کوئی درخواست جائے اور اس کا جواب نہ آئے، تو مجھے کچھ ذرائع سے معلوم ہوا، حضرت عزیز ملت سے میں دریافت نہیں کر سکا، معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور نہیں بلکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ کل بھی ہم نے بریلی کا ساتھ دیا اور ساتھ لیا، آج بھی ہم بریلی کے ہیں اور ہم بریلی کے رہیں گے، بریلی ہمارا ہے اور ہم بریلی کے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو سوال کیا، آج علماء قصاصین بہت ہیں اور چھوٹے بڑے اسٹیج پر علماء قصاصین ہیں جو الجامعۃ الاشرفیہ کو اپنا ناخن دکھاتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، لیکن کل سے آج تک حضور حافظ ملت کا وہ مقولہ کہ دشمن کا جواب کام، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، یہ وہ فیضان کرم ہے، ارشادات عالیہ ہے جس کی دھمک عمل اور کردار کے آئینے میں پوری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ جس بات کو حضور حافظ ملت نے لگایا اور اپنے خون جگر سے سینچا، آج وہ باغ حضرت عزیز ملت کے خون جگر سے نہایت ہی اعلیٰ اور معیاری انداز سے لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمارا وقار، ہماری بساط، ہمارا سب کچھ قربان ہے، اور ہمارے قلب سے یہی دعا نکلتی ہے کہ حضرت عزیز ملت کا سایہ تاجر ہمارے سروں پر قائم ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان کلیمی صاحب قبلہ نے بتایا کہ حضور عزیز ملت کی طرف سے دعوت قائد ملت حضرت علامہ اسجد میاں مدظ اللہ النورانی کو پیش کی گئی تھی اور حضرت تشریف نہیں لائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حضرت اس لیے نہیں آئے کہ حضرت کے پاؤں میں فریکچر ہے، چوٹ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے۔ یہ وجہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کے دعا کریں کہ اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، آمین، اور انشاءاللہ آگے کسی اور پروگرام میں
या किसी वक्त हजरत को जब मौका मिलेगा बताएंगे और हजरत इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलाम।